سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ برادران اسلام، قرآن عظیم و فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں اور ٹوٹل آیات 6666 ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن مختلف عنوانات پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک عنوان ہے احکام۔ احکام کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر یہ کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ احکامات ہیں۔ احکامات پر قرآن کی جو آیات ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 500 ہے، 500۔ اگر آپ یہ 500 والی آیات ہٹا دیں تو پھر اس کے بعد مختلف اور عنوانات ہیں جو قرآن کے اندر جاری ہیں۔ قرآن کا ایک عنوان ہے مثال۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم و فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر مثالیں دیتا ہے۔ مثالوں کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ سے عبرت اور نصیحت کو حاصل کریں۔ یہ جو 13 آیات ہیں سورہ کہف کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے۔ سب سے پہلے وہ جو مثال ہے اس کا میں خلاصہ پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ آیت وائز وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے 2 افراد کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ان میں ایک وہ فرد ہے جو مالدار ہے، اللہ نے اسے بڑا مال عطا فرمایا، اور ایک وہ شخص ہے جو غریب ہے۔ مالدار کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کافر، اور غریب کے متعلق ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب یہ 2 افراد کی مثال ان 13 آیات کے اندر ہے جو اللہ رب العزت نے پیش کی ہے، اور وہ مثال اس انداز میں پیش کی ہے کہ جو مالدار ہے اللہ نے اسے اتنا نوازا تھا کہ اس کے پاس 2 باغ ہیں، اور وہ باغ بھی ایسے ہیں کہ جو آپ کے میوے ہوتے ہیں نا، پھل، ان میں قیمتی پھل جن کے اندر غذائیت بھی ہے، طاقت بھی ہے، انرجی بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے۔ اور وہ 2 پھل کون سے؟ ایک انگور ہے اور دوسرا کھجور ہے۔ انگور کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقام پر آپ کو ملے گا، اور کھجور کا تذکرہ بھی آپ کو قرآن میں بھی ملے گا، اور بخاری مسلم کا مطالعہ کریں تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی ملتا ہے۔ یہ 2 پھل ایسے ہیں اللہ نے ان میں ذائقہ بھی رکھا اور بھرپور غذائیت بھی رکھی، اور اس بات کا اعتراف آج کی سائنس بھی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ 2 باغ دیے، اور دونوں باغ بھرے ہوئے ہیں انگور سے اور کھجوروں سے، اور 2 باغوں کے بیچ میں زمین ہے، اس میں کھیتی ہے، وہاں سبزہ اگا ہوا ہے، اور 2 باغوں کے بیچ میں نہریں رواں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک منظر کشی فرمائی ہے کہ منظر کتنا پیارا، اور جو اس کا مالک ہے یقیناً وہ کنگلا نہیں بلکہ مالدار ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا جو آپ کھاتے ہیں ان میں 2 چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک وہ جو غذا ہے جس کو آپ کہتے ہیں اناج اور غلہ، جس میں آپ کے چاول بھی آ گئے، دال بھی آ گئے، گندم بھی آ گیا، جو بھی آ گیا، اور دوسرا جو آپ کھاتے ہیں وہ ہے پھل۔ تو اب دیکھیں انگور اور کھجور بیسیکلی پھل ہے، لیکن اللہ نے غذائیت رکھی ہے۔ اور پھر وہ زمین جو سبزے والی زمین، ہریالی زمین، کہ جس کے اندر اناج اور غلہ کثرت سے ہے، اگر یہ کسی شخص کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مالدار ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اس کا اتنا خوبصورت مقام بنا ہوا ہے کہ باغ بھی ہے، نہریں بھی ہیں، اور زمین جو ہے نا ہری بھری بھی ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہے جس کو ہم نے یہ نعمت عطا فرمائی. اب جب اس نے یہ نعمتیں دیکھی تو ایک دوسرا شخص تھا اس کا ساتھی. اب اس کے سامنے وہ کہنے لگا دیکھو میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے, باغات بھی ہیں, اچھا جناب پھل بھی ہیں, جناب میرے پاس اناج اور غلہ بھی ہے, اور خوبصورت پرکشش مقام, میں ان سب کا مالک ہوں. تو اب وہ دوسرے شخص کے سامنے کہنے لگا کہ جناب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ختم نہیں ہوں گی. یعنی اس کا دیکھیں نظریہ کیا ہے, یہ نظریہ اسلام سے متصادم ہے. نظریہ یہ بنا ہوا ہے جناب یہ چیز ختم نہیں ہوگی, یعنی ہمیشہ رہے گی. الفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے قیامت نہیں آئے گی. یعنی وہ یہ کہ کافر ہے نا, کہتا ہے دیکھو اللہ رب العزت نے ایسا باغ دے دیا ہے, ایسا خوبصورت منظر دیا, اتنا پیسہ دے دیا, اور کثرت سے اولاد بھی دیے, مال بھی دیا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے اتنا ڈھیر سارا خزانہ میرے پاس ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا بلکہ رہے گا. تو وہ اپنے ساتھی کو اپنا باغ دکھانے لے آیا کہ آپ میری زمین دیکھو, میرا باغ دیکھو. اور دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ نہیں اب یہ کوئی ختم نہیں ہوگا, میں نے ایسے ذرائع اختیار کر لیے جو دیر پا چلتے رہیں گے, ختم نہیں ہوں گے. جیسا کہ آج کل بھی کبھی کبھی سوچ ہوتی ہے, کسی کے بعد بہت پیسہ آ جاتا ہے, کہتا ہے یار بہت پیسہ, یہاں نقصان ہو گیا تو کیا ہو گیا, دوسری جگہ سے آ جائے گا. اچھا جناب یہاں سے نقصان ہو جائے گا تو تیسری جگہ پر آ جائے گا. دیکھیں میں ایک سوچ بتا رہا ہوں کہ اس کافر کی سوچ کیا تھی. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور دیر پا چلے گا, اور وہ انکار کر رہا ہے قیامت کا. اچھا پھر کیا کہتا ہے سنیے گا, وہ کہتا ہے اگر بالفرض قیامت آ گئی تو یہاں مجھے بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں, تو مجھے اس کے بدلے میں اس سے بڑی نعمتیں ملیں گی. اس کا مطلب کیا, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اللہ جس کو دنیا میں نعمتیں دے رہا ہے, کون سی نعمتیں, مال اور دولت کی, حسن و جمال کی, اولاد کے کثرت کی, تو یہ گمان کرتا ہے کہ جناب یہاں نعمتیں ملی ہیں تو وہاں مجھے اس سے زیادہ ملے گی. جبکہ یہ نعمتیں اللہ جس کو دیتا ہے اس سے یہ وعدے نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا مقرب ہے. اللہ کا مقرب ہونا اور اللہ کے نزدیک ہونا, اس کی علامت کیا ہے, وہ نمازی ہوگا. اللہ کے قریب ہونے کی علامت کیا ہے جناب, وہ گنہگار نہیں ہوگا. اللہ کے نزدیک اور پسندیدہ ہونے کی علامت کیا ہے جناب, وہ عبادت میں منہمک رہتا ہے. لیکن اس کی سوچ الگ تھی, وہ اس طریقے سے کہنے لگا. تو دوسرا شخص کیا کہتا ہے جو غریب تھا, کہتا ہے تو اپنی دولت پر اتنا مت اترا, میں مانتا ہوں تیرے پاس مال بھی ہے, میں یہ مانتا ہوں تیرے پاس دولت بھی ہے, اتنی نعمتیں تیرے پاس موجود ہے, اس کا اقرار کرتا ہوں, لیکن مجھے اپنے رب سے امید ہے, میرا رب تجھ سے زیادہ مجھے دے گا. ٹھیک ہے اگر دنیا میں دے تو صحیح ہے, دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں دے دے گا. اور ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بجلی اتارے اور وہ بجلی تیری زمینوں کو راکھ کر دے, تیرے باغ کو جلا دے. یہ وہ شخص کہتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا, کچھ عرصہ گزرا تو کچھ عرصے کے بعد اللہ کا عذاب آیا, اور جب عذاب آیا تو سب ختم ہو گیا, صفایا ہو گیا, ملیا میٹ ہو گیا. اور اس وقت وہ اب کہتا ہے کہ میرے وہ جو یار تھا نا, میرا ساتھی, اس نے جو مجھے بتلایا تھا وہ بالکل درست بتلایا تھا. یعنی میں گمنڈ میں مبتلا ہو گیا, ناشکری میں مبتلا ہو گیا, اور اب دیکھو اس کے بعد میری ہلاکت ہو گئی ہے. یہ مثال جو میں نے ابھی آپ کو اپنے لفظوں میں پیش کی ہے, اللہ رب العزت نے اس مثال کو 13 آیات میں ذکر کیا ہے. اب ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں. خالق کائنات کیا کہتا ہے, توجہ رکھیے گا. آیت نمبر یہ آ گئی آپ کی 32, اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اے حبیب آپ مسلمانوں کے بیچ اور کافروں کے بیچ, دونوں کے بیچ آپ دو مردوں کی مثالیں سنائیں, کیونکہ یہ مثال کون دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. اور کہ کس کو رہا ہے, اپنے حبیب کو. اور بتلانا کس کے سامنے, مسلمانوں کے بیچ بھی بتلانا ہے اور کافروں کے بیچ بھی بتلانا ہے.
दो शख्सों की मिसाल दीजिए, जअलना ले अहदिहिमा जन्नतैन, उनमें से एक को हमने दो बाग दिए। ये जो लफ्ज आप पढ़ते हैं ना जन्नत, जन्नत का लुग़वी माना बाग है, ये बात ध्यान में रखेगा। अब जन्नत जारी बात है किसी मकाम का नाम है जिसमें जन्नती जाएंगे, अहले ईमान जाएंगे। मैं इसकी मिसाल आपको देकर समझाता हूं। जैसे आप कादरी मस्जिद, आप क्या कहते हैं? मस्जिद। अब मस्जिद का लुग़वी माना क्या है? मस्जिद का लुगत में माना है सजदा करने की जगह। अब देखिए ये लुग़वी माना है, लेकिन ये लुग़वी माना अपनी जगह पर है। आपने मखसूस मकाम का नाम मस्जिद रखा हुआ है जो इस्लाम बतला रहा है। जैसे अभी आप यहाँ हैं तो आप इसको क्या कहते हैं? जनाब ये मस्जिद है। अब थोड़ा आगे जाए तो कहे ओखाई मस्जिद है, जनाब बुखारी मस्जिद है। तो जाहिर बात है मस्जिद का एक लुग़वी माना है और एक क्या इसका नाम पड़ गया है, तो वो नाम क्या है? मस्जिद है। इसी तरीके से जन्नत का माना क्या है? बाग है। अगर आपको कोई पूछे जन्नत का माना क्या है, बिल्कुल इजी भाई, जन्नत का माना बाग है। लेकिन जन्नत एक मकाम का नाम है। जैसे मस्जिद का माना सजदा करने की जगह, लेकिन मस्जिद एक मखसूस मकाम का नाम है। अच्छा, अब रब क्या कहता है? जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन, हमने उनमें से एक को दो बाग दिए। बाग किसके बने हुए? देखे लफ्ज है मिन अनाब, अंगूर के बाग। ये समझे कि ये फलों का बादशाह है। जैसे हमारे यहां सिंध में, पाकिस्तान में कहते हैं फलों का बादशाह आम है, कहते हैं ना। तो ये अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर अंगूर जो है ना, ये जो फल है ना, उस फल का बादशाह है और बड़ा एनर्जी और बड़ी ताकत अल्लाह ने इसके अंदर रखी हुई है। फरमाया दो बाग हैं और वो उसके अंदर क्या है? अंगूर। व हफफनाहुमा बिनखलिन, और खजूर के दरख्तों से हमने उसे घेर लिया है। यानी बड़ा खूबसूरत मंजर है। यह मंजर कशी अल्लाह ताला पेश कर रहा है कुरान में। वजअलना बैनहुमा ज़रआ, और ये जो दो बाग होंगे, इन दो बागों के बीच में खेतियां हैं। ये तो आयत नंबर 32 है। अब आए आयत नंबर 33, किल्तल जन्नतैन, और ये दो जो बाग है ना, अतत उकुलहा, उसके अंदर उसके फल आ गए हैं। यानी अंगूर भी आ गई हैं और जनाब खजूर भी आ गए हैं। वलम तज़लिम मिनहुम शैआ, और जो इसकी पैदावार है हमने इसमें कोई कमी नहीं रखी। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और हमने उन दो बागों के बीच में जहां खेती बनी हुई है वहां हमने नहरों को जारी कर दिया है। यह उस मंदर की मंदर कशी है कि नहरों को जारी कर दिया। अच्छा, अब उस बाग में क्या है? वकाना लहू समरुन, उस बाग के अंदर फल है। और फिर इसके बाद क्या फरमाया कुरान? फकाला, अब वो जिसके पास ये बाग था ना, जिसके बारे में मैंने कहा कि काफिर था लेकिन मालदार था, अब वो अकड़ता है, घमंड करता है। और याद रखिएगा, एक घमंड और एक नाशुक्री, ये दो चीजें इंसान को तबाह बर्बाद कर दे। बल्कि घमंड यानी तकब्बुर और नाशुक्री का एन क्या है पता आपको? इसका एन कुफर है। देखे ना इब्लिस के बारे में कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने सजदे को कहा, इब्लिस ने मना कर दिया। अब ये जो इब्लिस है वो क्या कर रहा है? तकब्बुर करता है। कुरान कहता है वकाना वस्तकबरा, और उसने क्या किया? तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, किससे बन गया जनाब? काफिर हो गया। यानी मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि तकब्बुर करना कुफर है, ये बात ध्यान में रखेगा। ना मैंने ये कहा कि नाशुक्री करना कुफर है, ये बात ध्यान में रखेगा। तकब्बुर कुफर नहीं है, नाशुक्री कुफर नहीं है। अगर तकब्बुर और नाशुक्री कुफर होता तो फिर मुसलमान बचता ही कौन? क्योंकि थोड़ी बहुत तो बीमारी हमारे अंदर है ही, तकब्बुर की बीमारी भी और नाशुक्री की बीमारी। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तकब्बुर और नाशुक्री का जो एंड है ये कुफर है।
یعنی انسان تکبر کرے گا، متکبر بنے گا، پھر اس کا اینڈ کیا آ جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ابلیس ہو گیا نا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ اچھا، اور جو ناشکری کرتا ہے تو ناشکری آج کرے گا، کل کرے گا، پرسوں کرے گا، لیکن اس کا اینڈ بھی کیا ہے؟ الامان والافید، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ناشکری اور تکبر کفر نہیں، لیکن ان کا اینڈ بڑا خطرناک ہے، ان کا رزلٹ اور نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اب وہ شخص کیا کرتا ہے سنیے گا، فقال لصاحبہ، وہ جو مالدار تھا اس نے اپنے ساتھی کو کہا، انداز کیا تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لفظ دیکھیے گا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، بات چیت کرتا ہے تکبر والے انداز میں، گمنڈ کرتے ہوئے، میں ہوں، یہ میں انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اس انداز میں بات کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے سنیے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے یار کو کہتا ہے، اپنے ساتھی کو، انا اکثر منک مالا، کہتا ہے تیرے سے کئی گنا زیادہ مال میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، روپیہ میرے پاس، کرنسی، زیورات میرے پاس ہے۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے پاس جو کام کرنے والے وہ بھی زیادہ، اور میری جو آل اولاد ہے اس سے بھی کثرت ہے۔ تو دیکھیں نا، انسان کبھی مال پر تکبر کرتا ہے، کبھی حسن پر کرتا ہے، اور کبھی اولاد پر کرتا ہے۔ اگر 6 7 7 بیٹے ہو نا تو متکبر بن جاتا ہے، کبھی کبھار 8 8 بیٹے ہو تو متکبر، دیکھو میرے سارے بیٹے ہیں، میرے 10 بادو بنے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے 10 بادو بنیں گے یا موچرے مارتے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر تربیت اچھی ہوتی ہے نا اولاد کی تو یاد رکھیے گا پھر اولاد کام آتی ہے۔ لیکن اگر تربیت اچھی نہ ہو، ہم نے اسے فینسی بنانا ہے، ایڈوانس بنانا ہے، اور ایسا ایڈوانس جو شریعت کے خلاف، تو پھر جب بڑی اولاد ہو جاتی ہے تو کہتی ہے یار یہ تو بس بیمار ہو جاتا ہے، بڈھا چلا جائے۔ یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہے، بعض اولادیں کرتی ہے، ساری اولاد کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ایسے بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ لیکن آپ اپنی اولاد کی تربیت دین کے سانچے میں ڈالیں تو دیکھیے گا آپ کی عمر بڑی ہو جائے گی، وہ آپ کا ادب کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ باپ کی خدمت کروں گا تو جنت ملے گی، ماں کی خدمت کروں گا تو جنت ملے گی۔ اس لیے کہ یہ تربیت اس کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ ملی تو باپ کے سائے میں جناب، ملی تو ماں کے سائے میں، لیکن یہ تعلیم ہے کون سی؟ القرآن و سنہ، یہ تعلیم قرآن اور سنت کی ہے۔ تو اب وہ تکبرانہ انداز میں کہتا ہے، پھر اس کے بعد کیا بات سنیے گا، اگلی آیت، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اب وہ باغ میں داخل ہوا، اتنا بڑا خوبصورت باغ تھا نا، اس باغ میں داخل ہو گیا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن نے اسے کیا کہا؟ یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اس لیے کہ گھمنڈ کر رہا ہے، اس لیے کہ جناب ناشکری کر رہا ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے سنیے گا، قالا، اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتا ہے دیکھو کیسے میں نے بنایا ہوا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پائیدار ہے، کیسے اس کے ذرائع اور اسباب میں نے بنایا ہے، کیا یہ کبھی ختم ہوگا؟ کہتا ہے نہیں ختم ہوگا۔ یعنی دیکھیں تکبرانہ انداز نا، کیا کہتا ہے؟ ما اظن، نہیں میں گمان کرتا، ان تبید هذه ابدا، کہ یہ چیز کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ مطلب کیا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے قیامت نہیں آئے گی، سب رہے گا، جس مکان میں رہتا ہوں قیامت تک رہے گا، گاڑی قیامت تک رہے گی، پیسے قیامت تک رہیں گے، اولاد قیامت تک رہے گی، زندگی سانس اور دھڑکن قیامت تک رہیں گی، یعنی ہمیشہ رہیں گی، وہ یہ سمجھ رہا ہے۔ اور اس طریقے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ نہیں یہ ختم نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا۔ لیکن رب کیا کہتا ہے سنیے گا، آگے وہ کہہ رہا ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، قیامت میرے گمان میں تو قائم ہی نہیں ہوگی، منع کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ قیامت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، جو قیامت کا انکار کرے گا وہ فقط کفر، کافر ہے، یہ ہمارے بنیادی عقائد کے اندر ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا گمان تو یہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اگر مان لیا جائے، اگر مان لیا جائے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي، اگر مان لیا جائے کہ ہاں ایسا ہوگا کہ قیامت آئے گی، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا، مانتا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ کہتے ہیں اگر ایسا مان لیا تو پھر میرا ایمان کیا ہے، وہ اپنا ایمان بتا رہا ہے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا،
کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو آج جتنا مجھے خوبصورت منظر ملا ہوا ہے اور جتنی دولت کا میں مالک ہوں، وہاں جب جاؤں گا تو اس سے زیادہ میں مالک ہوں گا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ دنیا میں اگر رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کا مطلب رب مجھ سے راضی ہے. جبکہ یہ جو نعمتیں ہیں اس سے وعدے نہیں ہوتا کہ رب راضی ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. ہاں، رب کس سے راضی ہے جناب آپ کو قرآن کا فہم آتا ہے. رب کس طریقے سے راضی ہے جناب آپ کو احادیث مبارکہ کا فہم آتا ہے. تو یہ کلیئر ہوگا کہ جناب رب آپ سے راضی ہے. لیکن اگر دولت مل جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے، ورنہ تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کے پاس زیادہ دولت ہوگی. ہے کون؟ مسلمان تو نہیں ہے. پتا چلا دولت کا ہونا، محلوں کا ہونا، بڑی بڑی گاڑیوں کا ہونا، اچھا زیادہ پیسوں کا ہونا، زیورات کا ہونا، گولڈ کا ہونا، چاندی کا ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ رب کا مقرب ہے. علامت کب ہے؟ جو قرآن نے فرمایا کہ تم میں اللہ کی بارگاہ میں متقی، پرہیزگار اور قریب وہی ہے جس کے اندر خوف خدا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہنے لگا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اب اگلی آیت کی طرف آئے. یہ تو ساری باتیں تھی کافر کی. اب وہ جو دوسرا تھا غریب، جس کو کہے فقیر، تنگ دست، لیکن الحمدللہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا. یعنی رب بتانا چاہ رہا ہے کافر کے پاس مالدار ہو وہ افضل نہیں ہے، لیکن اگر مؤمن ہے اگرچہ غریب ہے وہ اس سے افضل ہے. یہ بھی قرآن کلیئر کر رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے. کیونکہ مومن کے پاس ایمان ہے، کافر کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. تو اب وہ دوسرا شخص کیا کہتا ہے؟ کالا لہو صاحبہ، وہ اپنے یار کو کہتا ہے، اپنے ساتھی کو کہتا ہے ہوا یحاورہ. اب وہ اس سے بحث کرتا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو سمجھا رہا ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اکفرتا، تو انکار کرتا ہے بالذی خلقک من تراب، اس کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا. تراب کہتے ہیں مٹی کو. جس نے تجھے مٹی سے بنایا. ثم من نطفہ، پھر کس سے بنایا؟ منی سے. نطفہ پانی سے، یعنی مرد عورت کا جو پانی ملتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. ثم سواک رجلا، اور پھر رب نے تمہیں کیا کیا؟ سوارا. ایسا سوارا کہ تو مرد کی شکل و صورت میں آ گیا. یعنی آج تو مرد لگ رہا ہے. یہ اللہ نے کیا؟ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ پہلے مٹی، پھر پانی، پھر اللہ نے مرد کی شکل و صورت میں سوارا تجھے. تو اس کا انکار کرتا ہے. تو وہ اپنے بارے میں کہتا ہے دوسرا شخص لیکن میں یہ کہتا ہوں هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے. هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے. ولا اشرکو بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. یہ اسے اظہار کیا. کس نے؟ جو مومن تھا لیکن تھا غریب، اور وہ مالدار کو کہہ رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ سنیے گا اگلی آیت کے اندر. کہتا ہے ولولا، تو نے ایسے جملے کہے جس کے اندر تکبر ہے اور ناشکری ہے. اگر تو اس کے بجائے یہ کہتا اذ دخلتا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا، جنت کا اپنے باغ میں داخل ہوتا، تو تیری زبان پر کیا ہوتا؟ قلتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی یہ طریقہ قرآن سکھلا رہا ہے کہ جب آپ کوئی نعمت کو دیکھیں تو کہنا یہ چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا. اچھا لا قوت الا باللہ، طاقت کسی کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے. لا قوت الا باللہ، کہ قوت اور طاقت صرف اللہ کی ہے. اور یہاں میں آپ کو آگے دیکھیں عبارت ہے، آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں. وفی الحدیث، یہ تفسیر جلالین کی عبارت میں عبارت پڑھتا ہوں، اس کو خلاصہ سمجھاتا ہوں. من اعطی خیرا من اہل او مال فیقول عند ذلك ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ لم یرفیہ مکروہن. میں اس عبارت کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں.
آپ کسی نعمت کو دیکھیں, خواہ اپنے اندر دیکھیں یا کسی اور کے پاس نعمت دیکھیں, اسلام کہتا ہے کہ جب آپ نعمت کو دیکھیں گے تو آپ یہ کہیں ما شاء اللہ, اور آگے یہ کہہ دیں لا قوت الا باللہ. یہ کلمات آپ یاد کر لیں, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی چیز کو تو نظر لگتی ہے, یعنی اپنی چیز ہو نا اس پر بھی نظر لگ جاتے. پیسہ آپ کا ہے, آپ اپنے پیسے کی کوئی گٹھری دیکھی, اوہ نوٹیں پڑی ہوئی ہیں, 5,000 کی 1,000 کی نوٹیں دیکھ کے بڑے خوش ہو, آپ کی نظر پڑی, بعد مرتبہ آپ کی نظر آپ کے پیسوں پہ لگ جاتی. اچھا اسی طریقے سے ہماری اولاد ہوتی ہے تو ہم اپنی اولاد کو دیکھتے بڑی خوبصورت, تو اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہماری نظر لگ جاتی ہے. آپ کا مکان بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے, آپ نے اپنے مکان کو دیکھا تو بعد مرتبہ اس پر نظر لگ جاتی ہے. آپ کی گاڑی بڑی خوبصورت ہے, آپ نے اپنی گاڑی کو دیکھا, آپ کی نظر, کیونکہ نظر لگتی ہے. حدیث مبارکہ میں النظر حق, نظر حق ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کہ اپنی نعمت ہو یا کسی اور کی نعمت ہو, آپ کو کوئی بھی بھلی چیز لگے, اچھی چیز لگے, آپ کو حیرانگی ہو, تو اسلام کہتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو یہ کہہ دے گا نا اب آپ کی نظر بد نہیں لگے گی. یہ بات ذہن میں رکھے گا. یہ آیت کریمہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو سمجھایا. جب میں نے حدیث کا مطالعہ کیا تو باقاعدہ حدیث موجود ہے, اور نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی اچھا کام دیکھو, آپ اچھی گفتگو کر رہے ہیں, آپ نے اچھا چہرہ دیکھا ہے, آپ نے پیسہ دیکھا, آپ نے مکان دیکھا, آپ نے جگہ دیکھی, آپ نے مکان دیکھا, کوئی بھی اچھی چیز دیکھے تو نظر لگتی ہے, اور جب نظر لگتی ہے تو کام بگڑ جاتے ہیں. اگر نظر سے بچانا ہے تو اتنے جملے کہہ دو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کو ذہن میں رکھ لے, یہ بڑے بہترین کلمات ہیں. نظر سے بچیں گے کیونکہ بہت سی مرتبہ ماں کی نظر اپنے چھوٹے بچے پر لگ جاتی ہے, باپ کی نظر اپنی اولاد پر لگ جاتی ہے. تو نظر سے اگر بچنا ہے تو یہ عمل, یہ چیز آپ اس کو اختیار کریں جس کو قرآن نے ذکر کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو واضح فرمایا. اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد وہ شخص کیا کہتا ہے, دوسرا شخص جو غریب تھا مسلمان, وہ کہتا ہے ان ترنی انا اقل منکا مالا و ولدا. کہتا ٹھیک بات ہے, تو دیکھ رہا ہے میرے اندر, میرے پاس تیرے سے مال بھی کم ہے, اور جناب میرے پاس اولاد کی کثرت بھی نہیں ہے. میں تو اقرار کر رہا ہوں, میں نے تو انکار نہیں کیا. اب اگلی آیت میں کیا کہتا ہے سنیے گا وہ شخص, فَأَسَى رَبِّ, لیکن میرے رب سے مجھے امید ہے, اَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ, کہ رب نے جو تجھے باغ دیا ہے نا, رب اپنے فضل سے مجھے تجھ سے بہتر باغ دے گا. کیونکہ میں ناشکری نہیں کر رہا, تو گھمنڈ میں مبتلا ہوا, ناشکری میں مبتلا ہوا. مجھے تو جو ملا میں صبر کر رہا ہوں, میں صابر بنا ہوا ہوں. تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میرا رب تجھ سے بہتر مجھے باغ عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا کہا, وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیرا اتنا بڑا باغ جس پر تو نے ساری پونجی لگا دی ہے, سارا مال لگایا ہوا ہے, کہیں آسمان سے بجلی آ کے اسے ختم نہ کر دے. کیونکہ تکبر کر رہا ہے نا, گھمنڈ کر رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور اتر پڑے تیرے اس باغ پر آسمان سے بجلی, فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا, اور پھر کہیں ایسا نہ ہو یہ تیرا اتنا خوبصورت باغ جو ہے نا یہ چٹیل میدان بن جائے. چٹیل میدان, قرآن اسے کہہ رہا ہے. اور پھر آگے کیا گا, یا پھر اگر اللہ بجلی نہ اتارے تو دوسرا عذاب بھی تو ہے نا. وہ عذاب کیا ہے, پانی خشک ہو جائے, جس کو آپ کہتے ہیں قحط سالی. دیکھیں نا انسان اکر رہا ہے, بہت بڑا محل ہے, محل پر اکر رہا ہے, زلزلہ آئے گا تو محل چلا جائے گا, طوفان آئے گا تو ختم ہو جائے گا. تکبر کس بات کا کر رہا ہے, اتنا اکر کیوں رہا ہے, اتنا اترا کیوں رہا ہے؟ جناب سب کچھ رب کے حکم سے ہوتا ہے.
ہمارا ایمان ہے کہ پتا بھی رب کے حکم سے ہلتا ہے. یہ ہمارا ایمان, اور یہ رب کا کرم ہے کہ ہم آتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں اپنے سجود اور رکوع کی سوگات پیش کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, انسان اترائے نہیں, اکڑے نہیں, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. ارے تو نے کیا کیا؟ رب کی شان کیا ہے؟ اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے, اچھا پھر اچھے کام کرنے پر توفیق دیتا ہے, پھر جب کر لیتے ہیں تو ان اچھے کاموں پر اجر بھی دیتا ہے. ذرا غور کریں میری بات, اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے. اب ہم اچھے کام کرتے کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. تو اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں, حکم دیتا ہے, اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے, جب ہم کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اجر و ثواب دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بس ہم ایک پتلے کی طرح ہے, ہم ایک پتلے کی طرح ہے جناب, جو ہو رہا ہے اسی کے کرم سے ہو رہا ہے اور اسی کی عطا سے ہو رہا ہے. آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہوگا, وحدت الوجود, بڑا مشکل مسئلہ ہے لیکن آسان لفظوں میں اتنا بتا دو. وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اب اسے کچھ سمجھ نہ آئے, بس اسے کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ کا جلوہ. تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے جناب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اللہ. یہ تصوف کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وحدت الوجود کا. اور جو اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو اس لیول پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں, اسے پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں, بس اسے بس یہ ہوتا ہے لا موجود الا اللہ, کہتا ہے وجود صرف اللہ کا ہے. جبکہ میرا اور آپ کا وجود ہے نا, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ ایک لیول ہے بندے کا کہ وہ اس مقام پر, اس لیول پر پہنچ گیا جو وحدت الوجود والے مقام کا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا نظریہ کیا بن جاتا ہے؟ لا موجود الا اللہ, کہ وجود اور موجود صرف اللہ ہے. اس سے پوچھے تو کون ہے؟ بولا میں کچھ نہیں. بھائی تو کون ہے؟ میں کچھ بھی نہیں. اللہ اللہ اللہ, بس یہی کہتا ہے. تو ایک مقام ہوا کرتا ہے جناب, اور اس مقام پر پھر یہی نظر آتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنا اتراتے اور اکڑتے کیوں ہیں کہ میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. ارے جناب کچھ نہیں کر سکتے ہم تو بول بھی نہیں سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے, ہل بھی نہیں سکتے, پکڑ بھی نہیں سکتے, چل بھی نہیں سکتے, کھا بھی نہیں سکتے, پی بھی نہیں سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو ہوگا میرے رب کی توفیق سے ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ کوئی طاقت نہیں, کوئی قوت نہیں, لیکن سب اللہ کی بارگاہ سے ہے, سب اللہ کی بارگاہ سے. تو اب وہ شخص جو ہے نا, اب ظاہر بات ہے یہ سبزہ ہے, یہ سبزہ جو کام کر رہا ہے, پانی ہوگا تو ہوگا نا, ورنہ تو قحط آ جائے گا. اگر قحط آ جائے تو کون سی ہریالی, کون سا باغ, کون سا سبزہ. تو اب کیا ہوا؟ او یصبح ماؤها غورا, یا کیا کیا اللہ نے اس کے پانی کو کیا کر دیا؟ ڈسا دیا, نیچے کر دیا. فلن تستطیع له طلبا, اب تو اس کے بعد اس پانی کو نکال بھی نہیں سکتا. بورنگ کر, کنویں کر, پانی اتنا نیچے آ گیا کہ نکلتا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کرے گا؟ تیرا باغ کہاں جائے گا؟ تیرا باغیچہ کہاں جائے گا؟ تیری سبزہ کہاں جائے گا؟ تیری ہریالی کہاں جائے گی؟ تیرا اناج کہاں جائے گا؟ تیرا غلہ کہاں جائے گا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا سنیے گا. اب اینڈ آ گیا, مثال کا اینڈ آ گیا. یہ ہمارے لیے عبرت ہے مثال, کیونکہ کچھ تھوڑا آ جاتا ہے ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں, اور پھر ہمارے اندر آ جاتی ہے انا. اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. اب کیا ہوا سنیے گا, یہ تو دونوں کی باتیں ہوئی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, آ گیا. اب اللہ کا عذاب آ گیا, اور اس عذاب نے کیا کیا؟ اس باغ کے اندر جتنے پھل تھے نا, سارے پھلوں کو پکڑ لیا, گھیر لیا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, جس پر اترا رہا تھا, اکر رہا تھا, اس کے حسن کو, اس کی زینت کو, اس سے کمائی کو دیکھ کر اکر رہا تھا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. اب ہو یہ گیا کہ وہ اپنا ہاتھ ملتا ہی رہ گیا, اور اس پر جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ
अला उरूसिहा, और उसने जो छपड़े बनाए थे बाग में ताकि अंगूर की बेलें उस पर रहें। अंगूर की बेलें होती है, उसके लिए सहारों की जरूरत पड़ जाती है, तो उसने छपड़े वगैरह बनाए थे। तो कुरान कहता है वहिया खावियतुन, ये सारा का सारा क्या हो गया, गिर गया। अला उरूसिहा, अपने छपरों पर, यानी मलिया मेट हो गया, खत्म हो गया उसका बाग। जिस पर अकर रहा था रब ने सब खत्म कर दिया, सब छीन लिया। जिसने दिया है ना, जब वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, देना जानता है तो लेना भी जानता है। जो देता है वो फिर ले भी सकता है। तो फिर कुरान क्या कहता है, अब वो शख्स जो काफिर था, वह यकूलू, और वो कहता है या लैतनी लम उश्रिक बि रब्बी अहदा, ए काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता। मुझे जो तकब्बुर और नाशुक्री ने बर्बाद किया था, अब उसे अफसोस होता है। लेकिन अब अफसोस कब हुआ, चला गया। जैसे आजकल रिज़्क हमें मिलता, हम कितना गिराते हैं। अच्छा, सऊदीया में जाते हैं, वहां तो हमसे ज्यादा बेकदरी है। हमारे यहां तो फिर भी कदर है, वहां तो आप किसी भी होटल में जाए ना, तो आपने खाना खाया, उसके बाद ये वो प्लास्टिक का सुफरा बना हुआ है, इसको कचड़े में, इतनी बेकदरी। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ऐसे हम उड़ाते हैं, शादियों में गिराते हम। देखें, है तो कदर करें, लेकिन अगर रोजी छीन ली जाती है ना, फिर दोबारा वापसी आए ये जरा मुश्किल होता है, कि बड़े पापर बेलने पड़ते। तो जो नेमत है उसकी कदर करो। अल्लाह ने जवानी दी, कदर करो। आंखें दी, कदर करो। हाथ दिए, कदर करो। पांव दिए, कदर करो। औलाद दी, कदर करो। माँ बाप दिए, कदर करो। पैसा दिया, कदर करो। कोठी दी, कदर करो। गाड़ी दी, कदर करो। बाइक दी, कदर करो। महल दिया, कदर करो। जो नेमत आपको मिली उसकी कदर करें। लेकिन नेमत जब छीन ली जाती है ना, फिर इसके बाद आप जाते रहे दरबारों पर, यहां वहां, फिर तावीज़ात लें, फिर दुआओं का के, लेकिन फिर बहुत जल्दी रिज़्क नहीं आता। बहुत देर से आ जाए, फिर जल्दी नहीं आता। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, रब कहता है वलम तकुल लहु फिअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह। अब रब कहता है ले आओ लोगों की जमात को मेरे मुकाबले में। कुछ कर सकते हैं? मैंने इरादा फरमा लिया, और जब अल्लाह ने पुख्ता इरादा कर लिया, फिर आप जाते रहे जहां भी जाना है, कुछ नहीं होगा। तो रब कहता है वलम तकुल लहु फिआ। अब कोई ऐसी जमात नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं, यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, कि वो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे। अल्लाह ने चाह लिया, अब कोई नहीं होगा। वमा काना मुंतसिरा, और ना ही कोई बदला होगा। क्योंकि जब अल्लाह किसी को तबाह करना चाहता है तो ऐसा तबाह करता है कि फिर उठ नहीं सकता, फिर गिर जाता है। लेकिन ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि अल्लाह के कहर को खुद उसने दावत दी, अल्लाह के कहर को। और फिर इसके बाद रब क्या कहता है, ये तमाम 13 आयत में से 13वीं आयत सब आयतों का खुलासा है 13वीं आयत में, और ये मिसाल कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा कि कुरान का एक उन्वान मिसालों का है। ये उन्वान जो कुरान ने इख्तियार किया है मिसाल वाला है। क्योंकि मैंने आपके सामने जितने भी दर्स दिए, इस उन्वान पर अभी तक मैंने नहीं दिया, ये पहली मर्तबा दिया है। हाँ, दिगर चीजों पर दिया है। तो मिसाल वाला जो उन्वान है ये आज पहली मर्तबा आया सूरह कहफ में। हाँ, मैंने एक और मकाम पर सूरह बकरा पर मैंने तफसीर पेश की थी, तो वहां मिसालें आई हैं, लेकिन वो यहां नहीं, किसी और जगह पर दिया था। यहां मैंने जो दर्स दिया ये कुरान का एक उन्वान है मिसाल, एक उन्वान है अहकामात, ये अलग अलग उन्वानात है। तो मिसाल के हवाले से ये पहले मर्तबा कादरी मस्जिद में आपके सामने मैं दर्स दे रहा हूं, और ये कुरान का एक उन्वान है। और यहां ये जो 13 आयात में जो रब ने बताया, तकब्बुर से बचो, नाशुक्री से बचो और सबर करो, ये 3 चीजें खाली। तकब्बुर से बचना, नाशुक्री से बचना, और क्या है, सबर करो। ठीक है, आज नहीं है, अब सबर करें,
اللہ دے گا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اگر ابھی نہیں دے رہا تو آپ کے لیے ہزاروں نعمتیں آخرت کے لیے رکھیے. تو پھر صبر کرے بندہ کہ ٹھیک ہے اگر اللہ نے یہاں نہیں لکھا تو انشاءاللہ اللہ اس سے بہتر مجھے آخرت میں دے گا. ظاہر بات ہے وہ میری جو دنیا ہے آخرت والی وہ باقی رہنے والی ہے, اور یہ کیا ہے؟ ختم. کل من علیہ فان, یہ ختم ہو جائے گا. اب یہ جو 13 آیتیں ہیں, 12 آیتوں میں مثال ہے, 13ویں آیت میں اس کا لب لباب رب نے پیش کر دیا کہ بس یہ عقیدہ رکھ لو, یہ نظریہ رکھ لو تو تمہارے اندر تکبر بھی نہیں آئے گا, ناشکری بھی نہیں آئے گی, اور تم صابر بن جاؤ گے. اب وہ کیا ہے؟ 13ویں آیت, ہنالکا, رب کہتا ہے ہنالکا. یہ جو ابھی باتیں ہوئی نا 12 آیت میں, رب اس کو بیان کر رہا ہے. کہا اس کا نچوڑ کیا ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھ لو, الولایت للہ الحق, سارا اختیار اللہ کے پاس ہے جو سچا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے تو تکبر کہاں کا جناب, یہ ذہن بن جائے تو ناشکری کہاں کی جناب, یہ ذہن بن جائے تو بے صبری کہاں کی. یہ بات ذہن میں رکھے گا, بالکل کلیئر. یعنی 12 آیت کے بعد جو 13ویں آیت ہے, یہ 12 آیتوں میں جو مثال بیان کی گئی اس کا لب لباب ہے, اس کا نچوڑ ہے. رب کہتا ہے ہنالکا, یہ جو ہم نے بیان کیا مثال, اس سے کیا چیز اخذ ہوئی؟ الولایت للہ الحق, کہ سارا اختیار, سارا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے جو حق ہے, جو سچا ہے. اور پھر فرمایا ہوا خیر ثواب, ہاں وہی دربار ہے جہاں سے بہترین ثواب ملتا ہے. وخیر عقبا, اور اللہ ہی کا دربار ہے, وہ دربار ہے کہ جہاں سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہے جس کا انجام بہتر سے بہتر ہے. یہ سمجھے کہ 13 آیت میں 13ویں آیت 12 آیتوں کا لب لباب, خلاصہ, یا یہ کہہ دے کہ آج کے درس کا خلاصہ, آج جو درس قرآن آپ نے پڑھا سنا, اس کا خلاصہ ہے کہ انسان یہ بنا لے کہ رب کے اذن سے ہوگا. اب جو بھی ہو تو آپ کے رب نے چاہا, بات ختم, ختم بات یار. بس صبر کرو, ناشکری نہ کرو, تکبر نہ کرو. اس لیے کہ جب یہ ذہن بن گیا, یہ مائنڈ بن گیا کہ سب کچھ رب کے کرم سے ہوتا ہے, رب کی عطا سے ہوتا ہے. آپ نے نہیں پڑھا حضرت ایوب علیہ السلام کی بات؟ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی, بڑی نعمتیں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایوب علیہ السلام کے پاس جو ٹیڈیاں آئیں نا وہ بھی سونے کی. یعنی میں اپنے دوسرے لفظوں میں کہوں تو آپ یہ سمجھے کہ مکھیاں اور ہے نا یہ بھی سونے کی آتی تھی. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو اتنا مال دیا تھا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب رب امتحان لے رہا ہے. پھر بیماری مسلط ہوئی, آپ ایک وقت تک پریشان رہے. اس وقت آپ کی بیوی نے کیا کہا سنیے گا, بعد میں این کی طرف ہے, بالکل این ہے. آپ کی زوجہ نے کہا اپنے شوہر کو, اے ایوب آپ اللہ کے نبی ہیں, رب کی بارگاہ میں دعا کر لیں. آپ دعا کریں گے ہو جائے گی قبول. ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اچھا یہ باتیں تھوڑی بڑے لیول کی ہے, یہ دیر میں رکھیے گا, اونچے لیول کی بات کر رہا ہوں جو صوفی تصوف پر مشتمل ہے. بعد مرتبہ ہضم نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں آتی. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کیا کہا؟ کہا میں رب کی بارگاہ میں دعا کیوں کروں, جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ جناب دعا کرے نا. بڑے لیول کی بات بتا رہا ہوں, تصوف سے بڑی بھی. کہا میں رب کی بارگاہ میں دعا کیوں کروں؟ تو آپ کی بیوی نے کہا رب سے دعا کرنے کا کہہ رہی ہوں, آپ کیجئے نا, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ دعا کریں گے آپ کی یہ بیماری چلے جائے گی, یہ درد ختم ہو جائے گا. کہا میں رب کی بارگاہ میں دعا کیوں کروں؟ جب رب نے نعمتیں دی تو بڑا خوش تھا, اب تکلیفیں کہاں سے آئی؟ وہ بھی تو رب ہی دے رہا ہے, تو میں اس پر دعا مانگوں؟ نہیں, رب کی نعمتوں پر خوش تھا تو اب جو مصیبتیں آئی ہیں وہ بھی دربار الہی سے آئی. ایوب اس پر بھی خوش ہے. توجہ رکھیے گا, یہ ہے محبت اللہ کے نبی. تو اگر یہ ذہن بن جائے کہ الولایت للہ, کہ اختیار اللہ کے پاس ہے,
کہیں مسئلے حل ہو جائیں گے, کہیں معاملات حل ہو جائیں گے اور ہمارا لیول بلند سے بلند ہوگا. یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن آخرت میں پھر نعمتیں ہی نعمتیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو